شدید صاحب بات کریں، اس کے بعد جس کام کے لیے آپ کو بلایا ہے کھانے کے لیے اس کی طرف آپ کو لے کے جائیں، لیکن بہت کم وقت میں کوشش کر لوں گا بات اپنی کر لوں۔ سب سے پہلے تو میں اب ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تمام دوست پورے ملک سے کراچی تشریف لائے ہیں، اور امید ہے کہ ہماری مہمان نوازی کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو معافی کیجیے گا، اور ابھی اگر وقت ہو تو بتا بھی دیجیے گا کہ یہ کمی رہ گئی تاکہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میرا تعلق بھی ٹریڈ یونین سے ہے، میرا بیک گراؤنڈ ٹریڈ یونین کا ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی جمہوری معاشرہ آزادی صحافت اور عدلیہ کی آزادی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جہاں عدلیہ آزاد نہ ہو، جہاں صحافت آزاد نہ ہو، وہاں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی، وہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات میں شاید ہی کوئی وقت بیچ میں ایسا آیا ہو جہاں آئیڈیل ڈیموکریسی ہو اور جتنی عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے وہ ہو، جتنی میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے وہ ہو، یا جتنی سیاسی جماعتوں کی آزادی ہونا چاہیے وہ ہو۔ کم از کم میرا تو خیر، میں بھٹو صاحب کا دور تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کے بعد جو میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے شاید کوئی وقت ایسا رہا ہو۔ لیکن اگر کبھی آزادی کی بات ہوئی بھی تو اگر کسی کو آزادی دینے کی کوشش ہوئی یا آزادی کسی نے لی بھی تو شاید وہ بھی اپنی حدود کراس کر جاتے ہیں۔ آزادی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کو فیصلے کرنے کی آزادی ہے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر۔ اس سے باہر جب عدالت فیصلے کرتی ہے تو وہ پھر آزادی نہیں ہوتی ہے، وہ انکروچمنٹ ہوتی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کی حدود میں آ جاتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کی حدود میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی اور ادارے کی حدود پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی جب آپ آزادی دیتے ہیں یا وہ آزادی لیتے ہیں تو حدود سے تجاوز کرتے ہیں، جس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح بدقسمتی سے ہماری میڈیا میں بھی جہاں آزادی انہوں نے لی، بڑی جد و جہد ہے، بڑی قربانیاں ہیں، وہ سب ذکر یہاں ہوا ہوگا، لیکن جب آزادی ملی یا آزادی لی تو پھر شاید ہم اس آزادی کا کچھ بیجا استعمال بھی ہوتا ہے، اور پھر وہاں اس آزادی سے ہم نکل جاتے ہیں باہر، جو قانون اور آئین کے دائرے میں ہونی چاہیے یا اخلاقیات کے دائرے میں ہونی چاہیے، پھر اس کی مس یوز بھی ہوتا ہے۔ اور جس طرح تمام شعبوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، جس کو اپنا وہ فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو مس یوز بھی کرتے ہیں۔ جس طرح سیاسی جماعتوں میں ہو رہا ہے، عدلیہ میں ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ہو رہا ہے، ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ کر رہے ہیں، اسی طرح میڈیا میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو میڈیا کا نام استعمال کرتے ہیں، ان کا لبادہ اڑتے ہیں، لیکن کام ان کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں صرف گزارش اتنی ہے، میں آنیسٹلی میں کھل کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ۔ اس وقت ملک میں جو کچھ ہے، جو جس انداز سے جمہوریت ہے، جس قسم کی عدالتیں ہیں، جس قسم کا میڈیا ہے، یا جس قسم کا اور نظام چل رہا ہے، یہ کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے۔ اس کے لیے نہ تو ہمارے بانیان نے سوچا تھا، نہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس طرح سوچا ہوگا، نہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خیال ہوگا، نہ آصف علی زرداری صاحب سوچتے ہوں گے، نہ بلال بھٹو زرداری صاحب سوچتے ہیں، نہ آپ کے جو اصولی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، اصولی صحافت کرنے والے لوگ ہیں، نہ وہ اس طرح سوچتے ہوں گے۔ لیکن کبھی کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب معاشرے کے اندر برائیاں آتی ہیں نا، معاشرہ آپ کا خراب ہو، تنزلی کا شکار ہو، تو اس میں بہت بہتر آئیڈیل آدمی بھی جو سوچ رکھتا ہو، وہ اپنے آپ کو اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ وہ بہت محتاط ہو کر بھی کوشش کرے گا تو کہیں نہ کہیں یا تو اس کو اپنے شعبے کے سروائیول کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو اس کے اوپر شاید تنقید کی زد میں آ جائے، لیکن شاید اس وقت حالات کے مطابق وہ ضروری بھی ہوتے ہوں۔ اسی طرح آج جو حالات ہیں اس میں کئی چیزوں پر پیپلز پارٹی پر تنقید ضرور ہوتی ہوگی، شاید ٹھیک بھی ہوتی ہوگی، لیکن بلاول صاحب کو اکثر شاید آپ نے کبھی سنا ہو، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو اویلیبل اسپیس ہمارے پاس ہے اس کے اندر رہ کر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک تو راستہ یہ کہ ٹکر ماریں اور سب ختم، دوسرا یہ کہ جو اسپیس اویلیبل ہے اس کے اندر کام کرتے ہوئے مزید اسپیس لینے کی کوشش کریں، اور جو ہماری بنیادی اساس ہے، جو سوچ ہے، اس کی طرف چیزوں کو لے کر جائیں۔ تو میں کم از کم اس بات پہ تو ضرور ان سے قائل ہوں کہ ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم ڈٹ جائیں، لڑ جائیں، جس طرح ماضی میں پٹتے رہیں، برباد ہوتے رہیں، لیڈروں کی
قربانیاں ہوتی رہی ہیں, جانیں جاتی رہی ہیں, کوڑے کھاتے رہے ہیں, ایک تو وہ راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس نظام میں رہتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں اس میں عدلیہ کی بیجا آزادی, میڈیا کی بیجا آزادی, یا بیجا آزادی اس طرح وہ کہہ رہے ہیں, وی لوگر کا جو ذکر کیا, پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, دن میں رات کو وہی شروع ہو جاتے ہیں, اسی کو کہا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو سنتے ہیں, ان کی فالوئنگ شاید کسی ایک اصولی جو صحافی ہوگا, سچ بولتا ہوگا, اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہوگی ان کی ریچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سچ سننے اور سچ کو برداشت کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے, اور چٹپٹی اور جھوٹی خبریں سننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک ملک کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہو جس طرف اس کو اصولی طور پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن کچھ بڑی چھوٹی سی تعداد ہے اس ملک کے شہریوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثریت کی ڈائریکشن غلط ہے, ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں, صحیح راستے پر لے کر آئیں. تو وہ طاقت کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا, وہ لڑائی کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا, وہ ایک طویل جد و جہد کے ذریعے ہو سکتا ہے, اپنے پیغام کو پھیلانے کے ذریعے ہو سکتا ہے, جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور شاید کر سکتے ہیں. مزید بہتر کرنے کی اس کو ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے صوبے میں جو صحافی برادری ہے یا جو آپ کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں, ان کی جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ جو اسد صاحب بتا رہے تھے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے. میرا چونکہ بیک گراؤنڈ بینکنگ سے ہے, تو بینکس میں جو لوگ نوکریاں کرتے تھے آج سے بہت پہلے, اب تو خیر حالات ابھی خراب ہیں, تو ان کو اچھی سہولتیں دی جاتی تھیں, ان کو اچھی مراد دی جاتی تھی. ان کی فیملی کی جو ہے وہ ہیلتھ بہت فری ہوتی تھی کہ جتنا خرچہ ہوگا وہ بینک کرے گا. بچوں کی تعلیم کا دیتے تھے, گھر کا قرضہ دیتے تھے, بہت ایکسٹراڈنری ان کو بینیفٹ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ پیسے میں بیٹھ کے کام کرتے تھے, تو کانسیپٹ یہ تھا کہ ان کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو جس سے یہ پیسہ چوری کرنے کا سوچے, کوئی کرپشن کرے, کوئی غلط کام کرے. تو ان کو وہ سہولتیں دینی چاہیے تاکہ یہ آسانی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. صحافت بھی ایک ایسا کام ہے. صحافی جو کام کرتے ہیں وہ مشکل کام ہوتا ہے, جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, لوگوں کو ناراض کرتے ہیں, طاقتوروں کو ناراض کرتے ہیں. اگر ان کو یہ سہولتیں جو بنیادی ضروری سہولتیں ہیں, چھت میسر ہو, بچوں کی تعلیم یقینی ہو, صحت کی سہولیات یقینی ہو, اور جو ماہانہ ایک تنخواہ ملتی ہے گھر چلانے کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ گارنٹیڈ ہو کہ اتنا ملے گا, اس کے بعد شاید صحافی کمپرومائز نہیں کریں گے بہت سارے. لیکن جب یہ پریشانیاں ہوں گی, بچے کی صحت کا مسئلہ ہوگا, تعلیم کا مسئلہ ہوگا, والدین کی صحت کا مسئلہ ہوگا, چھت کا مسئلہ ہوگا, مہینے کے راشن کا مسئلہ ہوگا, تو شاید بہت سارے اصول پرست لوگ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جائیں گے. اس لیے تمام حکومتوں کی, سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صحافی تنظیموں کو, صحافیوں کو کم از کم وہ سہولتیں ضرور فراہم کریں کہ جس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں غیر جانبدارانہ طریقے سے بغیر کسی خوف کے ادا کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اب بھی شاید ہم اس اسٹیج سے بہت دور ہیں کہ جس میں تمام صحافی بغیر خوف کے یہ کام کر سکیں. آج بھی اگر کوئی شخص کسی مالک کو ناراض کرتا ہے اس کی نوکری جاتی ہے, کسی اور طاقتور کو ناراض کرتا ہے اس کی نوکری جاتی ہے, کبھی کبھی ملک بدر بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بہت ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ان حالات میں صحافت آزاد نہیں ہو سکتی. بٹ صاحب آپ جتنی کوشش کر لیں, میں جتنی کوشش کر لوں, 1 2 4 5 لوگوں سے کچھ نہیں ہونا ہوتا. یہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے. اس ادارے میں جتنے لوگ شامل ہیں ان سب کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں اور ہمیں ان سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں وہ آئیڈیل جمہوریت بھی دکھائے, وہ آئیڈیل میڈیا کی جو دائرے میں رہ کر آزادی ہے جتنی ہونی چاہیے وہ دکھائے, اور عدالتی آزادی بھی دکھائے, تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ کچھ دیکھا. میں نے ابھی تک اپنی 53 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا, اب جو رہ گئی ہے 5 10 سال اللہ کرے اس دوران دیکھ لوں. بہت بہت شکریہ.